الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس کائنات کے چلانے والے نے مجھے اور آپ کو صحیح عقل، صحیح سمجھ عطا فرمائی، بولنے کی طاقت، قوت گویائی عطا فرمائی، اچھے اور برے کی تمیز ہمیں نصیب فرمائی. پھر درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کی سنت پر ہم نازاں ہیں، جن کی اتباع ہم پر فرض ہے، اور جن کی شفاعت حاصل کرنا ہم اپنے لیے نصیبہ سمجھتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم نہ فرمائے، آمین یا رب العالمین. حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 65 اور 66 کا ایک ٹکڑا پڑھ کر سنایا ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں کہ مذاق کیوں کر رہے تھے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھیں تو ضرور یہ جواب دیں گے کہ ہم خوش گپی کر رہے تھے، ہم گپے مار رہے تھے، اپنا وقت، ٹائم ضائع کر رہے تھے، اپنا وقت خوشی سے بتا رہے تھے. تو اللہ رب العزت نے پوچھا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں ہی ملی تھیں؟ کیا تمہیں اللہ کا رسول ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں، اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی اور چیز مذاق اڑانے کے لیے نہیں ملی؟ قل اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. ابھی تمہیں معذرت کرنے کی چنداں ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، کہا اللہ نے. اللہ مجھے اور آپ کو ردت سے، کفر سے محفوظ فرمائے. انسان اپنے قول سے، اپنے عمل، اپنے سلوک، اپنے اخلاق، اپنے کردار سے کچھ ایسی باتیں ظاہر کرتا ہے، کبھی کبھار ایسی حرکت اسے سرزد ہو جاتی ہے جس سے اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتے ہیں، اور کبھی وہ دائرہ اسلام سے باہر چلا جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، یعنی وہ کافر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے. قرآن مجید نے سورہ توبہ ہی میں ایک آیت میں فرمایا کہ یہ قسم کھاتے ہیں، یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ. یہ منافق قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ باتیں نہیں کہیں. وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، یقیناً انہوں نے کفریہ کلمات ظاہر کیے ہیں، کفریہ باتیں کہی ہیں. اللہ رب العزت نے قسم کھا کر کہا. آئیے، اسلام کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی پیغمبر کا مذاق اڑانا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مذاق اڑانا، امہات المؤمنین اپنی ماؤں کا مذاق اڑانا، خصوصاً ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑانا، دین میں اسلامی نقطہ نظر سے کیسے، کیا اس کی حیثیت ہے؟ میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 65 پڑھی. اس آیت کے شان نزول میں امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جامع الاحکام میں، الجامع لاحکام القرآن میں، اور اسی طرح سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر القرآن العظیم میں نقل کیا ہے، اور شیخ مقبل الوادعی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا اپنی کتاب الصحیح المسند من اسباب النزول میں.
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. کس کی روایت ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے نکلے تھے، اس سفر کے دوران، اس سفر میں کچھ لوگ گپے مارتے ہوئے بیٹھ گئے، گپ شپ کرنے لگے. اس میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں نے ان قاریوں سے زیادہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، ان قاریوں اور ان عالموں سے زیادہ پیٹ بھرے کسی کو نہیں دیکھا، ان سے زیادہ جھوٹا کسی کو نہیں دیکھا، اور ان سے زیادہ بزدل جہاد میں کسی کو نہیں دیکھا. نعوذ باللہ. وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی نے کہا کذبت، جھوٹ کہہ رہے ہو تم، اللہ کی قسم تم منافق ہو. تمہاری یہ بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. آپ ان سے پوچھئے تو کہیں گے کہ ہم خوش گپی کر رہے تھے، ہم صرف گپے مار رہے تھے، ہم جان بوجھ کر، ہمارا کوئی مقصد دین کا مذاق نہیں تھا. آپ کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تمہیں اللہ ہی ملا تھا مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا تمہیں اللہ کی آیتیں ہی ملی تھی مذاق اڑانے کے لیے؟ کیا تمہیں اللہ کے رسول ہی ملے تھے مذاق اڑانے کے لیے؟ تم کافر ہو چکے ہو. اللہ نے کہا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے ایمان کے بعد کافر ہو چکے ہو، کہا اللہ نے. یاد رکھیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے، منافق نہیں تھے، ورنہ اللہ ان کے ایمان کی گواہی نہیں دیتا. یہ نہیں کہتا قد کفرتم بعد ایمانکم، نہیں کہتا کہ اپنے ایمان کے بعد تم کافر ہو گئے. تو یقیناً مومن تھے وہ، لیکن ہنسی مذاق میں انہوں نے کفریہ باتیں کہہ دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما راوی رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس آدمی کو دیکھا، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی گردن سے ٹنگا ہوا تھا، لٹکا ہوا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ کے رسول میں مذاق کر رہا تھا، میں مذاق کر رہا تھا، میں مذاق سے یہ باتیں کہہ رہا تھا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون، اباللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون. یاد رکھیے اسلام کا مذاق اڑانا، دین کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا، شرعی علم کا مذاق اڑانا، شرعی علم دینی علم حاصل کرنے والوں کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، داڑھی رکھنے والے کا مذاق اڑانا، حجاب اوڑھنے والی عورت پاک دامن عورتوں کا مذاق اڑانا، دین کی کسی سزا یا عقاب یا ثواب کا مذاق اڑانا، دین میں مقرر کردہ ثوابت اصولوں کا مذاق اڑانا، یہ کفر تک لے کر جاتا ہے، کفر تک لے جاتا ہے. اور یہ کفر انسان کا خون حلال کر دیتا ہے، انسان کا خون حلال کر دیتا ہے. سنیے ابو داؤد کی روایت ہے، صحیح قرار دیا علامہ البانی رحمہ اللہ نے اور دیگر نے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نابینا تھے، نابینا صحابی. ان کی شادی ایک عورت سے ہوئی، بہت چاہتے تھے، وہ بھی بہت چاہتی تھی، 2 بچے بھی تھے، کہتے ہیں موتیوں جیسے 2 بچے بھی تھے. لیکن اس عورت کے پاس ایک کمی تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھار گالیاں دیا کرتی. ایک رات کی بات ہے جب وہ اپنے گھر میں موجود تھے اور ان کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دشنام ترازی، اتنی گالیاں دی کہ وہ بے قرار ہو گئے. مومن بندہ دل کب گوارا کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی جائے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ پہ انگلی اٹھے، یہ ایک مومن کب برداشت کر سکتا ہے؟ کب برداشت کر سکتا ہے؟ ایک زندہ دل مومن کبھی برداشت نہیں کرتا. الغرض اس رات اس عورت نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، برداشت نہیں ہوا. نابینا ہے، بصارت نہیں ہے لیکن بصیرت ضرور ہے، دل کی بصیرت ضرور ہے، نظر آتا نہیں لیکن اللہ نے دل میں ایمان رکھا ہے. کہتے ہیں برچی اٹھائی، جانتے ہیں چھوٹی برچی جو یمنی یہاں رکھتے، مغول کہا جاتا ہے، تاغیہ تام کہا جاتا ہے، یہاں رکھتے ہیں چھوٹی سی. کہتے ہیں مغول میں نے اٹھایا
اور اس عورت کی پیٹ پر رکھ کر چبھو کر اپنے آپ کو اس پر ڈال دیا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین برداشت نہیں ہوئی. صبح ہوئی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہتے ہیں وہ نابینا صحابی لڑکھڑاتے ہوئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. ان کے قدم کپ کپ آ رہے تھے, ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے. پہنچے اللہ کے رسول, میں ہی وہ آدمی ہوں کیونکہ وہ میری بیوی تھی, اس نے آپ کو گالیاں دی جو میرے ایمان کے لیے برداشت کے قابل برداشت نہیں تھا, لہذا میں نے اس کو مار ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کا خون ہدر ہے, بیکار ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی. یاد رکھیے, جو شخص دین اسلام کا, اللہ کی آیتوں کا, اللہ کا, قرآن مجید کا, رسولوں کا, جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتا ہے, ایسا شخص کافر ہے, اتفاق رائے کافر ہے. امام مروزی رحمہ اللہ نے, سن وفات 300 میں ہے ان کی, امام مروزی رحمہ اللہ نے امام اسحاق ابن راہویہ سے اتفاق ساری امت کا نقل کیا ہے. امام اسحاق ابن راہویہ امام بخاری کے شاگردوں میں سے اور امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھیوں میں سے, ان سے اتفاق نقل کیا ہے, اجماع نقل کیا ہے کہ جو شخص بھی اللہ کو گالیاں دے, دین اسلام کو گالیاں دے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے, وہ مسلمان نہیں ہو سکتا, وہ کافر ہے بے اتفاق امت کافر ہے. آئیے, استہزاء کسے کہتے ہیں دین میں؟ استہزاء کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز ہے ہنسی مذاق جو ہم آپس میں کرتے ہیں, اس کے بھی کچھ اصول و ضوابط ہیں, اس کے کچھ آداب ہیں. ایسی ہنسی نہ ہو جس میں طنز نہ ہو. طنز ہو, آپ کسی کو نیچے دکھانا چاہتے ہیں, یہ تکبر ہے. ایسی ہنسی نہ ہو جس سے سامنے والے کو ہٹ کرے, اس کے دل کو تکلیف ہو. ایسی ہنسی نہ ہو جس میں آپ کی مسکراہٹ میں طنز ہو. ایسی ہنسی جو سامنے والے کے دل میں گہرا اثر چھوڑے, سامنے والے کے لیے خوشخبری لے کر آئے, ایسی خوشی جائز ہے. جی ہاں, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں بات کر رہا ہوں دین میں مذاق اڑانے کی. آئیے, استہزاء کسے کہتے ہیں؟ قرآن و حدیث میں, اس سے پہلے عربک گرامر میں ہزا کا لفظ استعمال ہوتا ہے حرکت دینے کو. 5 معنی اس کے عموماً نقل کیے گئے ہیں, لیکن جو محل شاہد ہے ابن فارس نے نقل کیا ہے کہ سخریہ کا معنی آتا ہے, یعنی تنزیہ مزاح, ایسا مزاح جس سے تکلیف دی جائے, ٹھٹا مارنا مذاق اڑانے کو کہتے ہیں. شریعت میں, اصطلاح میں سخریہ استہزاء کسے کہتے ہیں؟ اظہار کل عقیدت او فعل او قول قصدا مما يدل على الطعن في الله او في دين الله او في رسله عليهم الصلاة والسلام او الاستخفاف به او الاستهانة به. کہتے ہیں کہ استہزاء کہا جاتا ہے ہر اس عقیدے کو ظاہر کرنا, یا ہر وہ قول یا کلام یا گفتگو یا ہر وہ کردار و عمل قصدن جان بوجھ کر ظاہر کیا جائے جس سے اللہ کو گالیاں دی جاتی ہوں, اللہ پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہوں, یا دین اسلام پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہوں, یا رسولوں میں یا خاص کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی جاتی ہو, ان کو نیچا دکھانے کے لیے, دین کو نیچا دکھانے کے لیے, یا اس کی توہین کے قصد سے اگر کچھ کہا جائے یا عمل کیا جائے یا ظاہر کیا جائے تو یہ سخریہ کہلاتا ہے, یہ استہزاء کہلاتا ہے. آئیے, عموماً آدمی دین کا یا اللہ کا یا رسولوں کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ وجہ کچھ داخلی سبب ہے, کچھ خارجی ہے. مجمل انداز میں کچھ سبب, سب سے پہلے دل میں کینہ ہو, دل میں کینہ کپٹ ہو, تبھی انسان دوسرے کے لیے مذاق اڑانے کا سوچتا ہے. بے شمار مثالیں ہیں. قوم ہود کے بارے میں, ہود علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا, ہود علیہ السلام کی قوم نے ہود علیہ السلام سے کہا سورۃ الاعراف کی آیتیں ہیں, اِنَّا لَنَرَاكَ فِي صَفَاحَةٍ, تمہیں پیغمبری ملی ہے
تمہیں پیغمبری ملی ہم تو بے وقوف سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ. یہ کینہ تھا جو ان کے دلوں میں تھا. نمبر 2 حسد. دوسرا سبب حسد کی وجہ سے انسان مذاق اڑاتا ہے. حسد کی وجہ سے قرآن مجید سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. اہل کتاب میں بہت سارے ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دین سے مڑ جائیں. کیوں؟ انکار کرتے ہوئے اور حسد کی بنیاد پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے ابو یاسر ابن حیی ابن اخطب اور حیی ابن اخطب دونوں بھائی یہ مکہ والوں سے مل کر مشورے کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے تکلیف دیا جائے. کیوں؟ وجہ کیا تھی کہ کفار یعنی کفر کی وجہ سے اور حسد کی وجہ سے دین کا مذاق اڑانا. نمبر 3 اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے انسان مذاق اڑاتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، لمبی حدیث ہے، آخری کے لفظ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس. کبر کیا ہے؟ تکبر کیا ہے؟ تکبر یہ ہے کہ حق کا انکار کریں، حق بات کا انکار کریں. مانوں تو میری شخصیت چلی جائے گی، اگر کسی کی بات مان لوں تو میری شخصیت کمزور پڑ جائے گی، نعوذ باللہ. وغمط الناس، لوگوں کو نیچا دکھانا. آپ اکثر دیکھیں گے مذاق اڑانے میں یہی کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے لوگ جو ہے مذاق اڑاتے ہیں. یہ اصل سبب ہے. دلیل صحیح مسلم کی روایت. اس کے علاوہ ایک اور سبب، اور کئی سبب ہیں، ان میں سے ایک سبب حب المال والشہرہ. آج عموماً جو دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ 2 وجہ ہیں. یا تو مال کہ کوئی ان کو پیچھے بیک سپورٹ کر رہا ہے، یا پھر شہرت. انسان 2 باتوں سے مشہور ہوتا ہے، یا اچھا کام کرے تو مشہور ہو جائے، یا پھر برا کرے تو مشہور ہو جائے. تو برا کرے، لوگ اس کی طرف دیکھیں، نظر ہو، یا تو مال کی شہوت ہے یا پھر شہرت کی شہوت ہے. اس کے علاوہ بھی کئی وجہ ہیں. ایک عقل کی کمزوری یا ایمان کی کمزوری یا پھر جہالت. کئی اسباب ہیں. قرآن و حدیث میں مذاق کی کئی صورتیں ذکر کی گئی. قرآن و حدیث میں مذاق کی چند صورتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. جیسے اللہ نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 64 میں فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں پرانے زمانے میں جب قیدیوں کو بندھا جاتا تو درمیان میں موٹی سی لکڑی دے کر کے پیچھے ایسے باندھ دیا جاتا. اس کو اغلال کہتے ہیں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ. یہود کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، نعوذ باللہ. غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا. اللہ نے کہا ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان پر لعنت ہوتی ہے اللہ کی جانب سے. انہوں نے جو بدبختی والی بات کہی، جو بری بات کہی. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جو چاہے خرچ کرتا ہے. سوچو، آنکھ اللہ نے دی، رزق اللہ نے دیا، سانس اللہ نے دی، آپ کے پیر اللہ نے دیے. ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے، ہر نعمت اللہ کی جانب سے ہے. برسات ہو رہی ہے، آپ چھت کے تلے بیٹھے جمعہ کا خطبہ سن رہے ہیں، یہ اللہ کی نعمت. وہ بھی اللہ کی نعمت، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء. اور اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر دوسری سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 181 میں اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. اللہ نے فرمایا اللہ نے ان لوگوں کی بات سنی جو کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم بے نیاز ہیں، ہم مالدار ہیں. نعوذ باللہ، نعوذ باللہ. اس آیت کے شان نزول میں مفسرین نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، صحیح واقعہ ہے، بلکہ اس کی سند کو جید قرار دیا گیا. کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی مجلس سے گزرے، ان کی درسگاہ تھی، وہاں وہ سب ایک ان کے عالم کے پاس جمع میں بیٹھے تھے، نحاس نام تھا یا فنحاس نام تھا اس کے پاس بیٹھے، اس سے علم حاصل کر رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور کہا اے فنحاس اتق اللہ واسلم. اللہ سے ڈر اور مسلمان ہو جا، لوگوں کو گمراہ مت کر. اللہ کے لیے مسلمان ہو جا
اور تو سچے یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، ان کا دین برحق ہے، ان کی رسالت برحق ہے، تو اس نے کہا اللہ ہمارا محتاج ہے، ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں۔ اس نے کہا ہمارے دین کا محتاج اللہ ہے، ہم اس کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ المستعان۔ اللہ نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا، سنکتب ما قالوا، یقیناً جو کہہ رہے ہیں لکھا جائے گا، کل قیامت کے دن حساب ہوگا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، ہر بات لکھی جائے گی، ہر بات لکھی جائے گی۔ شاعر کہتا ہے جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان، تلوار چاقو سے دیے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن زبان سے دیا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، زبان کا دیا ہوا زخم کبھی بھرتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے، لہذا اپنی زبان سے کسی کو زخم۔ تیسری مثال نبیوں کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو سورۃ الاحزاب کی آیتوں میں آیت نمبر 69 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے تھے، بڑے شرمیلے تھے، نہاتے تھے تو چپ کر نہاتے تھے، اور ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا تھا، تو بنو اسرائیل نے تہمت لگائی کوئی بیماری ہے، کچھ تو پریشانی ہے جس کی وجہ سے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ تو پریشانی ہے جس کی وجہ سے چھپ کر نہاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ تنہائی میں نہا رہے تھے، اپنے کپڑے ایک پتھر پر رکھے اور پتھر لے کر چلنے لگا، یہ اللہ کی جانب سے پتھر لے کر چلنے لگا، اور موسیٰ علیہ السلام بھی اس پتھر کے پیچھے چلنے لگے، ثوبی حجر ثوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے میرے کپڑے، حتیٰ کہ وہ پتھر لوگوں کے قریب تک لے گیا۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے جسم پر کچھ نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے طیش میں اس پتھر کو 2 یا 3 یا 4 بار مارا، جس سے پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا، پتھر ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یقیناً انبیاء کو تکلیف دی جاتی تھی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھیے، سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 41 میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب بھی آپ کو دیکھتے ہیں مذاق بنا لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہی ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اللہ المستعان، اللہ المستعان۔ کعب بن اشرف ایک مرتبہ مکہ چلا آیا، مکہ والوں نے کہا کعب بن اشرف تم مدینے کے سب سے بڑے عالم ہونا، آؤ ہمارے پاس ایک آدمی ہے بتاتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ ہم میں سب سے اچھا ہے، سب سے بڑا عالم ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مذاق اڑانے کے لیے کہہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا اگر ہم چاہیں اس کو مار دیں، نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، اور اس کے پیچھے کوئی باقی نہیں رہے گا، یعنی کوئی نر اولاد نہیں ہے، لڑکے نہیں ہیں، تاکہ نسل چلے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، کہا اللہ نے کہ آپ کا دشمن وہی تم بریدہ ہے۔ المہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار تکلیفیں دی گئی۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے مذاق اڑایا، لوگوں نے مذاق اڑایا، ہر رسول کا مذاق اڑایا، لیکن رسولوں کا مذاق اڑانے والوں یاد رکھو اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، یقیناً آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، اور جو مذاق اڑانے والے تھے ان کو اللہ کا عذاب بھی آیا ہے، اللہ کا عذاب بھی آیا ہے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ مذاق اڑانے والوں کی قسمیں اہل علم نے 2 قسمیں بتائی ہیں، یہ عموماً ہم انسانوں میں پائی جاتی ہیں، لیکن ہم دین کا مذاق اڑانے سے بچیں، اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ مذاق اڑانے والوں کی 2 طرح کی قسمیں ہیں، یہ قسم وہ جو صاف الفاظ میں مذاق اڑاتے ہیں، صاف الفاظ میں، جیسے ابھی ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت بتائی سورہ توبہ کی آیت کی تفسیر میں کہ اس نے کہا ان علماء اور ان قاریوں سے زیادہ جھوٹا میں نے کسی کو نہیں دیکھا، اور پیٹ بھرے نہیں دیکھا، بزدل کسی کو نہیں دیکھا، کہا یہ صاف الفاظ مذاق ہے۔ یاد رکھیے
شریعت کا مذاق اڑانا، قرآن مجید کا مذاق اڑانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا، علماء کا مذاق اڑانا، طالب علم شرعی کا مذاق اڑانا، حجاب کا مذاق اڑانا، داڑھی کا مذاق اڑانا، نمازی کا مذاق اڑانا، دین کے کسی ثواب کا مذاق اڑانا، یا دین میں کسی مقررہ سزا کا مذاق اڑانا، یا نمازوں کا مذاق اڑانا، دین میں ثابت کسی چیز کا مذاق اڑانا انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، باہر کر دیتا ہے۔ یہ ایک تو صاف مذاق ہے۔ دوسرا مذاق، دوسری قسم، یہ اکثر بیشتر ہم لوگوں سے سرزد ہو جاتی، وہ کیا ہے؟ اشارتن کنایتن، اشارے میں مذاق اڑانا۔ اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیسے؟ سب سے پہلے بتاتا ہوں۔ اشارے سے مذاق کرنا کیا ہے کہ انسان صاف الفاظ میں مذاق نہ اڑائے، آنکھ سے اشارہ کرے یا پھر ہاتھ سے اشارہ کرے، یہ کنایتن مذاق، مبہم مذاق ہے۔ یاد رکھیے اس کی بھی پکڑ ہے، اس کی بھی پکڑ ہے۔ کیوں؟ سورہ یاسین آپ نہیں پڑھتے؟ سورہ یاسین آپ نہیں پڑھتے؟ اللہ نے کہا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ نے کہا کل ہم ان کے منہ کو مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پیر بات کریں گے، ہر گناہ کے بارے میں انسان کی گواہی دی جائے گی، خود انسان کے اعضاء گواہی دیں گے۔ یاد رکھو بعض مرتبہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس کا مذاق اڑایا گیا اس نے دیکھا نہیں ہے، لیکن رب العالمین تو دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین تو لکھ رہے ہیں۔ کل تمہیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر توبہ نہیں کی، معافی نہ مانگی، کبیرہ گناہ کر کے تم جا رہے ہو، کل اپنی نیکیاں بانٹو گی کیا؟ کل اپنی نیکیاں اٹھا کر دو گے؟ کنایتن مذاق کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آئیے مذاق اڑانے والے کا حکم کیا ہے؟ مذاق اڑانے والے کا حکم جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا صاف طور پر قرآن مجید کہتا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم۔ اگر دین کا مذاق جانتے بوجھتے اڑائے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائے، یا پھر اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہے۔ علماء امت نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ رہی بات اختلاف اس میں ہے کہ اگر کسی نے مذاق اڑا دیا تو کیا اس سے توبہ کروائی جائے گی یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ بغیر توبہ کے اسلامی حکم ہو تو قتل کیا جائے گا، بغیر توبہ کے قتل کیا جائے گا، یا اس سے توبہ کروائی جائے گی؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اللہ اکبر، کتنے ہیں ہم میں مذاق اڑاتے ہیں۔ میں افسوس کے ساتھ کہوں ہماری بعض بچیاں جو کالج میں یا ایسے گھرانوں میں پلتی بڑھتی ہیں جہاں دینی عقیدہ، دینی رواج، دینی طریقہ نہیں سکھایا جاتا، کہتی ہیں اپنی سہیلیوں سے مثال کے طور پر یہ برقع، یہ حجاب میں اپنے موم کے فورس سے پہن رہی ہوں، میں اپنے ابو کے فورس سے پہن رہی ہوں، جس دن مجھے فریڈم ملے گا نا میں اس کو نکال کے پھینک دوں گی۔ نعوذ باللہ۔ یاد رکھو ایسا جملہ کہنے والی، جانتے بوجھتے ایسا جملہ کہنے والی اگرچہ وہ برقع پہن رہی ہو لیکن کافر ہے، کیونکہ اس نے دین کے ثوابت کا انکار کیا، مذاق اڑایا اس نے۔ اسی طرح مسواک کا یا پھر دین کے ثواب، جیسے اسی طرح سے داڑھی کا کوئی مذاق اڑائے، ایسی چیزوں کا جو ثابت ہے دین میں، یا پھر میگزین میں لکھنے والے اسلام کی کسی سزا کا مذاق اڑانے والے میگزینوں پر، ایسے لوگ مسلمان نہیں ہو سکتے۔ اور یاد رکھو مذاق اڑانے کی سزا اللہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ ایسے لوگ معمون نہیں ہیں اللہ کے شر سے، اللہ کے شر سے معمون نہیں ہے۔ اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ جانتے ہیں مچھلی پکڑنے والا گل ڈالتا ہے، جب مچھلی پکڑ لے تو کھینچتا ہے کیا؟ نہیں، چھوڑتا ہے تاکہ مچھلی لے کر بھاگے، جب بھاگنے لگے تب کھینچتا ہے۔ عقل مندی اسی میں۔ اللہ بھی ڈھیل دیتا ہے، وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں ڈھیل دیتا ہوں لیکن میری پکڑ بڑی مضبوط ہے، کہا اللہ نے۔ اللہ اپنی پکڑ سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ رہی بات کہ وہ لوگ جو مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مذاق تو نہیں اڑا رہے لیکن مذاق اڑانے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا کیا حکم ہے؟ یاد رکھیے اگر ان کے ساتھ بیٹھے رہیں اور ان کے منہ پہ تماچا نہ ماریں اور ان کی باتوں کا جواب نہ دیں تو وہ بھی کافر ہو جائیں گے، وہ بھی کافر ہیں۔
قرآن مجید کہتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں اللہ نے فرمایا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ۔ اللہ نے کہا اللہ نے ایک کتاب میں نازل کر دیا ہے، یہ نازل کر چکا ہے کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے، دین کا مذاق اڑا رہا ہے، یا قرآن مجید یا رسولوں کا مذاق اڑا رہا ہے، وہاں سے اٹھ جاؤ وہاں سے، جواب دو، انکار کرو، اگر نہیں تمہارے بس میں وہاں سے نکل جاؤ جب تک کہ وہ اپنی باتیں نہ بدل دیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیری۔ اگر ایسا نہ کر سکے، اگر ایسا نہ ہوا، دین کا مذاق ہو رہا ہے، تم بیٹھے ہو، انکم اذا مثلہم، تب تم بھی کافروں میں سے ہو جاؤ گے، تب تم بھی کافروں میں سے ہو۔ کتنی محفلیں ہمارے گپے کی، کتنی محفلیں، ارے ہمیں پرکھ ہی نہیں ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون دین کا مذاق اڑا رہا ہے، ہمیں پرکھ نہیں ہے، بلکہ ہم اندھے ہیں، عقل کے اندھے، آنکھوں کے اندھے، ہمارے صرف انگوٹھے چلتے ہیں، جو میسج آیا ہزاروں کو فارورڈ کر دیا، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں دین کا مذاق ہے، کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس میں دین کا مذاق ہے۔ یاد رکھو کل اس کی پکڑ ہوگی، کل اس کی پکڑ ہوگی، تم نے بھی اس کے ساتھ حصہ لیا ہے، اگر تمہیں لگے کہ غلط ہے شیئر مت کرو، مت کرو۔ انکم اذا مثلہم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ منافقوں کو کافروں کو جہنم میں ایک ساتھ اکٹھا کرے گا، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آخری میں ایک لمحہ فکریہ ہے، لمحہ فکریہ وہ کیا ہے؟ آپ نے سنا ڈنمارک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین ہوئی، فرانس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین ہوئی، بنگلور میں کسی بچے نے توہین کر دی، ہم سب جوش میں آ گئے، ہم جوش میں آ گئے، توہین ہو رہی ہے، توہین ہو رہی ہے۔ میرے نوجوان مجھے بتا، کیا تو اسلام کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کر رہا؟ کیا تو قرآن مجید کی توہین نہیں کر رہا؟ تجھے قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تجھے قرآن کے معنی معلوم ہیں؟ قرآن مجید کتنے دنوں میں ایک بار تو چھوتا ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو نے پڑھی ہے؟ کہتے ہو غلط ہے، غلط ہے، بتا تو غلط کہاں ہے؟ کیا تیرے کردار میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے؟ تیرے بال کسی فٹ بالر کی طرح کڑے ہیں، تیرے بال کسی فٹ بالر کی طرح، کسی کرکٹر کی طرح ہیں، تیرا لباس کسی ناچنے والے کی طرح ہے، تیری نمازیں سستر منافق کی طرح ہیں، تیری چال ڈھال مسلمان جیسی نہیں ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ اسلام کا مذاق ہے، پھر بھی تو کہتا ہے کہ دین کا مذاق ہے۔ ذرا سوچو، بتاؤ، ذرا بتائیے، کیا آپ نے سیرت پڑھی ہے؟ افسوس کے ساتھ میں کہوں گا، ہم میں سے کتنوں کو اپنی بیوی سے ملنے کی دعا تک یاد نہیں ہے، دعا تک یاد نہیں ہمیں، جانور ہیں ہم، جانوروں کی طرح اپنی بیویوں سے برتاؤ کرتے ہیں۔ یاد ہے دعائیں آپ کو؟ ہم میں سے کتنوں کو صحیح غسل، واجب غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم ہے۔ ہم کھڑے ہوتے ہیں کہ دین کا مذاق، دین کا مذاق، دین کا مذاق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق۔ تم خود مذاق اڑا رہے ہو، تم نے اسلامی تعلیمات کو سیکھنا چھوڑ دیا، تمہارے گھر میں عقیدے کی تعلیم نہیں ہے، تمہارے گھر میں تصویریں لگتی ہیں، تمہارے گھر میں ناریل پتھر لٹکتے ہیں، تمہارے گھروں میں تعویذیں لٹکتی ہیں، تمہاری لڑکیاں بے نقاب گھومتی ہیں، ہر کسی سے چیٹ کرتی ہیں، تم کہتے ہو دوسروں کا، کہتے ہو کہ دوسرے مذاق اڑا رہے ہیں، دین کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو میرے پیارے؟ تم کیا کر رہے ہو؟ کیا نسل تم تیار کرو گے؟ کیا نسل تم تیار کرو گے؟ سبق یہ دینا چاہتا ہوں کہ تہیہ کر لو آج سے کہ میں اسلام کی گستاخی نہیں کروں گا، قرآن مجید کی گستاخی نہیں کروں گا، یہ محراب میں نہیں رہیں گے، یہ میرے سینے میں رہیں گے، میرے عمل میں رہے گا قرآن، میرے کردار میں رہے گا قرآن، میں سیرت پڑھوں گا۔ اگر تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں پڑھی، ان کی سنت کو نہیں اپنایا، تم سے زیادہ مذاق اڑانے والا اور کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے تم سے زیادہ مذاق اڑانے والا۔ پڑھو سیرت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم،
سیرت صحابہ کو پڑھو، اپنے بچوں کو ٹوینکل ٹوینکل کی جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھاؤ، بتاؤ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے۔ یہ ہمارے آبا و اجداد ہیں، یہ ہمارا فخر ہے، یہ ہمارا شرف ہے، اسے پڑھاؤ، اسے پڑھاؤ، انہیں مسلمان بناؤ، ورنہ تمہاری قبر پر آ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا۔ بھیج دیا انجینئر بنا کر کے، بھیج دیا آپ نے ڈاکٹر بنا کے یورپ میں، کیا وہ آپ کے لیے دعا کرے گا؟ مسلمان بنائیے، صحیح مسلمان بنیے، صحیح مسلمان بنائیے، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کیجیے، دینی تعلیم سیکھیے، سکھائیے، اور یاد رکھیے زبان اللہ کی نعمت ہے، جس اللہ نے آج بولنے کی طاقت دی ہے، کل اللہ اسی زبان کو بند کر دے گا، اسی زبان کو بند کرے گا۔ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیجیے، ایسی بات نہ کہیے جس سے کفر ہو، ایسی بات نہ کہیے جس سے کسی اور کو تکلیف ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو ہر قسم کے شر سے محفوظ رکھے، ہماری زبانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے ہاتھوں اور پیروں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے آنکھوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں ہمیں رکھے، ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر قسم کی بری بیماری سے محفوظ رکھے، ہمارے اہل و عیال کو، والدین کو، بچوں کو محفوظ رکھے۔ اللہ ہمارے بچوں کو دیندار بنائے، ہماری بچیوں کو دیندار بنائے، ہمارے ماں باپ کو صحت و عافیت سے نوازے۔ اللہ ہم میں جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو قرض دار ہیں، اے اللہ تو غنی ہے، تو غنی ہے، تو غنی ہے، تو ہی بے نیاز ہے۔ اے اللہ ان کے قرضوں کو ادا فرما، ان کے لیے آسانی عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں بیمار ہیں ان کی بیماری کو صحت میں بدل دے۔ اے اللہ انہیں اس آزمائش سے نکال دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ اور مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں اور شیئر ضرور کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔